اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 122 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل الصالحات، عمل صالح کرتے رہے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے سچی بات اور کسی کی ہو سکتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہیں، اور جو شیطان کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، انجام کار جو ہے وہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر موقوف ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی برا کام کرے گا، برا عمل کرے گا، اس کی اسے سزا دی جائے۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی نہیں پائے گا، کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی فهو مؤمن، اور جو شخص عمل صالح کرے گا چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ مومن، اور وہ مومن ہے، یعنی عمل صالح جو ہے مومن کو فائدہ دے سکتے ہیں آخرت میں۔ دنیا میں عمل صالح کرنے والا انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو فائدے دیتا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ایمان اور عمل صالح کرنے والے انسان۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اس شخص سے دین کے اپنا اس شخص سے بہتر اور کون، اس دین سے بہتر اور کس کا دین ہو سکتا ہے؟ ممن، اس شخص سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے دین کے لحاظ سے؟ ممن اسلم وجهه للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، زندگی کے کاروبار کرنا، ملازمت کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوا، جیسے قرآن ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی، میرے مراسم عبودیت، میری قربانی، ومحیاي میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب، لا شریک رہا، اس سے کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بہتر انسان اور کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ محسن، اور وہ احسان کے درجے پر ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، جس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو کہ یکسو انسان تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور وہ ابراہیم جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا وہ سب سے حسین انسان ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کا ہے، ہم جو چھوٹے چھوٹے جو ہے جائیدادوں کے مالک ہیں، عارضی مالک ہیں، اللہ جب چاہے گا ہم سے ملکیت کو چھین لے گا، دوسروں کو مالک بنا دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کرے۔ اللہ سے دعا کرا میں ایمان اور عمل صالح جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کی جو ہے اتباع کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔